ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہمارے اس سلسلہ دین بھلائی ہے، یہ اس کا 17واں مقالہ ہے، جو مجموعہ مقالات مکیہ در مطالعہ قادیانیت ہے، اس کا یہ 17واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے تفسیرات آیت خاتم النبیین بزبان صاحب وحی جناب محمد رسول اللہ و مفسرین اہل اسلام۔ قرآن حکیم عربی زبان میں ہے، اور لفظ خاتم یہ بھی عربی کا کلمہ ہے، جس کا مفہوم و مراد متعین ہے، اور وہ آخری ہے۔ اس سے پہلے 16واں مقالے میں ہم نے لغت، شریعت اور عربی محاورات، قرآنی آیات اور احادیث و آثار، پھر خود قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ہاں لفظ خاتم کے معنی آخری ہونے کی مثالیں ذکر کی۔ پھر چونکہ قرآن حکیم ہی نے قطعی طور پر افضل النبیین یا افضل الرسل، خاتم الرسل اور خاتم النبیین ہی کو قرار دیا، لہذا امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع خاتمیت یعنی آخریت اور جامع افضلیت دونوں کا جامع مانتی ہے۔ آپ افضل بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اور تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین اور افضل النبیین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی یہ ایک حقیقت شرعیہ ہے، جس کا مصدر اور دلیل شرعی آیت خاتم النبیین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت رتبی کے شرف سے بھی مشرف ہیں کہ آپ افضل الرسل ہیں۔ اب اس کا ماخذ اور اس کی دلیل شرعی آیت میثاق النبیین اور دیگر آیات ہیں، جنہیں ہم نے اس موضوع سے متعلقہ اپنے مقالہ میں جمع کر کیا ہے۔
لہذا امت مسلمہ کے ہاں سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتمیت و افضلیت ہر دو صفات کے جمع ہونے کے مزید استحکام اور محکم بیان، اور قادیانیت کے ہاں خاتم النبیین افضل ہونا اور آپ کے آخری نبی ہونے کی نفی، یعنی مسلمانوں کے ہاں افضل اور آخری دونوں صفتوں کا جمع ہونا، اور قادیانیت کے ہاں افضل ہونا اور آخری کی نفی کرنے کا جو باطل عقیدہ ہے، اس کے مزید افصاح و بیان کی خاطر ہی ہم اپنے اس مقالے میں آیت خاتم النبیین کی ان تفسیرات کی طرف اشارہ کریں گے جو امت کے ثقہ اہل تفسیر، جو قادیانیت کے ہاں مسلمہ مجددین بھی ہیں، ان سے جو منقول ہے ہم انہیں اپنے اس مقالے میں پیش کریں گے۔ مگر تمہید کے طور پر ہم اس آیت خاتم النبیین کا شان نزول ذکر کرتے ہیں، جس کا جاننا اس موقع پر اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے انتہائی مفید اور ضروری ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول سمجھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت خاتم النبیین کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ نسب میں آپ کے بیٹے نہ تھے، وہ آپ کے لیپالک یا متبنہ تھے۔ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ لیپالک کو یا متبنے کو بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، اسی لیے حضرت زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ نسب میں آپ کے بیٹے نہ تھے اور اللہ تعالی جاہلیت کی اس رسم کو جو کہ تبنی کی رسم ہے اس کا خاتمہ چاہتے تھے، پھر حکمت ربانی یہ ہوئی کہ اس جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انتخاب اللہ نے فرمایا۔ اولاً تو یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش سے ہوئی۔ شروع میں حضرت زینب نے موافقت میں ہچکچاہٹ فرمائی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ راضی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی میں مہر کے طور پہ 10 دینار، 60 درہم چادر، 1 لحاف، 50 مد غلہ اور 10 مد کھجور انہیں عطا فرمائے۔ حضرت زینب 1 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ حضرت زید کے ساتھ رہیں، پھر دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے اور حضرت زید جناب رسول اللہ کے پاس جب شکایات لے کے آنے لگے تو آپ ہمیشہ انہیں یہی فرماتے، امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ یہ قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر حضرت زید پہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوا کہ انہیں دین اسلام کی ہدایت ملی، پھر ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہوا کہ انہیں آزادی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت انہیں حاصل رہی۔ لوگ انہیں حب رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہہ کر پکارتے تھے، بلکہ ان کے بیٹے کو بھی ابن الحب
یعنی محبوب کا بیٹا کہا کرتے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر دی گئی کہ حضرت زینب امہات المومنین میں شمار ہوں گی. تو آپ یہ سوچتے کہ وہ تو زید کی بیوی ہے. زید کو لوگ زید ابن محمد پکارتے تھے. تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اب یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال ہے. مگر اللہ کی حکمت بالغہ تھی کہ وہ اپنے اس فیصلے سے کہ وہ امہات المومنین میں شامل ہو جائیں، تبنی کی رسم کو جو جاہلیت کی تھی اسے اللہ ختم کرنا چاہتے تھے. اب دیکھیں اس عظیم اسلامی حکم کو اور اس عظیم شارع الحکیم کے فیصلے کو عملی تطبیق کے لیے حق تعالی شانہ نے اپنے سب سے مشرف، سب سے مکرم، سب سے مطیع، سب سے متقی بندے جناب محمد الرسول اللہ کا انتخاب فرمایا. انہی کی ذات اطہر کے مبارک عمل سے اس رسم کو اللہ تعالی نے باطل فرمانے کا ارادہ فرمایا. اس امر کا بھی قرآن حکیم میں ذکر ہے اور اس کو آیت خاتم النبیین سے پہلے قرآن کریم میں ثبت فرما دیا، اور وہ یوں ہے: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. آپ یاد کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور آپ نے بھی احسان فرمایا، تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. آپ ان لوگوں سے ڈرتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. اس آیت کے بارے میں ہی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم خود پر نازل شدہ وحی میں سے کسی بات کو چھپانا چاہتے تو وہ اس آیت کو چھپاتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے جسے آپ لوگوں کے طعن اور ملامت کی وجہ سے چھپانا چاہتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کہ وہ آپ کی ذات اطہر کے ذریعے سے ہی اپنے ایک شرعی حکم کی عملی تنفیذ چاہتا تھا، پھر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. جب حضرت زید نے ان سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کے عقد میں دے دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت زید نے انہیں طلاق دی، ان کی عدت مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے نکاح میں لا دیا. اللہ تعالیٰ ہی ان کے نکاح کے ولی تھے. حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو وحی فرمائی کہ آپ حضرت زینب کو بغیر ولی، بغیر مہر، بغیر عقد اور بغیر انسانی شہود کے اپنے نکاح میں لے لیں. اب یہ رسم تبنی اور لیپالک بچے کی ابنیت، اس کا بیٹا ہونا جس نے اسے پالا ہو، اس حکم کا ابطال ہو گیا. اب اس کی عملی تفسیر کون بنا؟ اللہ تعالیٰ نے کسے بنایا؟
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی کہ ان کا عقد ان کے متبنہ زید بن حارثہ کی بیوی سے کرا دیا۔ اب شریعت میں متبنہ کے نسبی بیٹا نہ ہونے کا بھی امر واضح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا عقد ان کے لاپالک کی متعلقہ سے ہی فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت زید بن محمد نہیں رہے، وہ اپنے نسبی والد کی طرف منسوب ہوں گے، اور اس لیے زید بن محمد نہیں رہے کہ وہ ان کے بیٹے نہیں۔ اب یہ سارا امر جو ذکر ہوا، قرآن حکیم اس کے بعد اس امر کی تصریح فرمائی قرآن حکیم نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت زید کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابنیت کی نسبت، اس کا منقطع ہونا، یہ امر ربی تھا۔ قرآن کریم نے ایک طرف حضرت زید کو اس نسبت سے منقطع فرما دیا، تو پھر بہترین عوض انہیں یہ عطا فرمایا کہ وہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کا نام نامی قرآن مجید میں ذکر فرما دیا۔ یہ صرف حضرت زید ہی کا اعزاز ہے کہ اصحاب رسول میں سے انہی کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہوا، اور دوسری طرف جناب رسول اللہ کی ذات اقدس پر دشمنوں کی یہ طعن کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے، اس امر کی بھی خوب صراحت سے صفائی فرما دی کہ تم کیسے کہتے ہو کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، جبکہ تم سبھی جانتے ہو اور یہی حقیقت حال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جس نرینہ اولاد کی پیدائش ہوئی تھی، جنہیں قاسم و طیب و طاہر و ابراہیم کہتے ہیں، ان سبھی کی وفات کم سنی ہی میں ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کا شمار رجال یعنی مردوں میں ہوتا، وہ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 بیٹیاں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہن، یہ تو زندہ رہیں، مگر نرینہ اولاد میں سے کوئی بھی سن بلوغ کو نہ پہنچا۔ اب غور کریں کہ اس آیت کا شان نزول سمجھنے کے بعد پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں یہ فرما رہے ہیں لیکن رسول اللہ، کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو اس کا لیپالک تھا اس کی نسبت بھی اب نہیں رہی، تو اب اس کا نام کون لے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور پھر نبی بھی وہ جو خاتم النبیین ہیں، تو رسول کی امت جب تک رہے گی ان کا نام لینے والے رہیں گے، اور پھر خاتم النبیین جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر تا قیامت ان کا ذکر باقی رہے گا۔ تو یاد رہے کہ قرآن کریم میں اسی جگہ اعدائے اسلام اور حاقدین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طعن کا جواب بھی دیا گیا، جو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، تو آپ کا ذکر کیسے باقی رہے گا؟ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طعن اور زعم باطل کا خوب اچھی طرح سے ابطال فرما دیا اور فرمایا ولیکن، اور لیکن آپ کیا ہیں؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اور کیسے رسول ہیں؟ وخاتم النبیین، جن کی نبوت بھی تا قیامت رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا نہ ہونے سے آپ کے دشمنوں کا یہ استدلال کرنا کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، قطعاً یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کے تذکرے تو ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر رسول بھی ایسے کہ خاتم النبیین، جن کی نبوت کا فترہ تا قیامت رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اور آپ کے رب کا علیم و خبیر ہونا۔ تو یہ تینوں امور جو ہیں اعدائے اسلام اور حاقدین خاتم النبیین کے مطاعن پر رد شافی ہیں۔ ان تینوں امور میں جو عظیم امور ہیں، تأمل کرنے سے بہت سے مسائل واضح ہو جاتے ہیں، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں عظمت اور مقام عالی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کس طرح اپنے محبوب اور ہمارے آقا و مولا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شرعاً جو امت سے مطلوب عقیدہ ہے اس کو کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کے مقام عالی کے اظہار کا کس قدر اہتمام ہے باری تعالیٰ کو۔ اعدائے اسلام کے طعن اور خود باری تعالیٰ کا ان پہ رد کرنا یقیناً یہ اہل ایمان کے ایمان میں زیادتی اور قوت کا سبب ہے۔ ان کے قلوب میں اپنے پیغمبر کی عظمت کے راسخ ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ کفار کا یہ قول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی بیوی سے شادی کی کیا حیثیت رکھتا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ تو کسی مرد کے باپ نہیں۔ پھر کفار کا الزام کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، لہذا ان کا ذکر ہی نہ رہے گا۔ حق تعالی شانہ نے اس پہ یوں رد فرمایا کہ تمہارا یہ زعم سراسر باطل ہے، کیونکہ ان کے رسول اللہ ہونے کے سبب پوری امت ان کی اولاد کی مانند ہے، وہ ان کے لیے بمنزلہ والد ہیں۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ خود حق تعالی شانہ نے ان کے ذکر کے بلند کرنے کا اعلان یہ بھی اپنی کتاب میں فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو یہ رب تعالی شانہ کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ پھر آپ صرف رسول ہی نہیں، ایسے رسول ہیں جو خاتم النبیین ہیں، جن کی نبوت آخری نبوت ہے۔ ان کی امت کی تعداد کا شمار کیا ہوگا کہ جن کا فترہ نبوت زمانہ بعثت و دعوت سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک رہے۔ آخری انسانی فرد وہ صرف
انہی کی طرف نسبت سے، انہی پہ ایمان لے آنے سے مومن شمار ہوگا، انہی کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان کہلائے گا، انہی کی شریعت کو آخری شریعت مان کر عمل کرنے سے اللہ کا مطیع بندہ شمار ہوگا۔ اتنی طویل بعثت اور اتنی طویل مدت نبوت و رسالت جس نبی کی ہو کہ اس کا زمانہ دعوت سے تا قیامت تمام زمانوں اور مکانوں کو محیط ہو، تو یہ اس امر کا مقتضی ہے کہ اس کا ذکر بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کسی مرد کا باپ نہ ہونا، اب پھر اس کے ساتھ اس کا رسول اللہ ہونا، پھر اس کا خاتم النبیین ہونا، یہ شرف آدم سے لے کے تا قیامت ذریت آدم میں سے اور انبیاء علیہم السلام سب میں سے صرف جناب محمد رسول اللہ ہی کو حاصل ہے۔ یہ آپ کی ہی خصوصیت ہے، یہ مقام مصطفیٰ کا بیان ہے جسے اہل ایمان کو خصوصاً اور بقیہ انسانیت کو سمجھانا یہی قرآن حکیم کا یہاں پر مقصود ہے۔ یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا خصوصی اور عالی مقام ہے، اور یہی ان پہ طعن کرنے والوں کا مسکت جواب ہے جسے خود باری تعالیٰ نے اپنے معجز کلام میں اور قرآن مجید میں ثبت فرما دیا۔ اب ان کے باطل مزاعم کا حجت و برہان سے اور بلاغت کے قوی ترین اسالیب سے اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا۔ ان کی ابوت نسبی کی نفی اور روحانی ابوت، اب دیکھیں اس کو کیسے بیان کیا، لیکن یہ زوردار کلمہ ہے، اس سے اللہ نے اس بات فرمایا۔ پھر ان کی خاتمیت نبوت، اس اعزاز خاص کا بیان کہ ان کی نبوت آخری نبوت ہے، ان کی رسالت عالمگیر ہے، ان کی دعوت عامہ اور شاملہ ہے، ان کی شریعت کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تامہ ہے۔ تو یہ تمام اعزازات جناب محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کے تقاضے ہیں، جن کے بعد نبی نہیں، وہ خاتم النبیین جن کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ نبوت و رسالت اور شریعت و دین کے باب میں تا قیامت صرف انہی کی ذات مطاع ہے اور واجب الاتباع ہے، وہی تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، دیگر کوئی نہیں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے بیان کا مقصود۔ پھر آخر میں جو اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے بارے میں خوب علم والا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت و رسالت کے باب میں خاتم النبیین کا مقام مقدس، اور وہ نبی جس پہ نبوت کو ختم کر دیا جائے، رسالت کا بھی خاتمہ ہو، اور وہ مقام نبوت و رسالت کی انتہا پہ ہو، جس سے اس مقام نبوت رسالت کے لیے خاتمہ قرار دیا جائے، اور جس کی ذات اطہر کی آمد اور بعثت سے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، وہ اس سلسلے کی انتہا ہو۔ تو یہ سارے امور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو نبیوں کا خاتم ہو، یعنی آخری ہو، وہ نبیوں کا خاتم ہو، مہر ہو، وہ نبیوں کا خاتم ہو
ختم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ خوب رکھتے ہیں، اور ان کا نام نامی شروع میں لے کے بتا دیا کہ وہ ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ کی ہے، جن کا نام مبارک اس آیت خاتم النبیین میں لیا گیا۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کی ابوت نسبی کی نفی کی، اور ان کے لیے رسالت اور خاتمیت، رسالت ربانی اور خاتمیت نبوت، اس کی صراحت فرما دی۔ تو اب اس مضمون کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کی شان نزول کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اس آیت کے صحیح مفہوم کو پا سکیں۔ بیان کرنے والے بھی جب اس آیت کو بیان کریں تو ضرور اس کا شان نزول بھی بیان کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔